اے لوگوں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے دوسرا کام، دوسری چیز یہ ہے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ اسلام کے اوپر آپ کو ثابت قدم رہنا پڑے گا، ایمان کے اوپر آپ کو ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ اب اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان بھاشا میں اور آسان طریقے سے مولوی تنویر آپ کو سمجھا کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان اسلام کو قبول کر لے اور قبول کر لینے کے بعد اگر وہ دین کے اوپر ثابت قدم نہ رہے اور اگر وہ ایمان کے اوپر ثابت قدم نہ رہے تو ایسا مسلمان بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان جو جنت میں جانا چاہتا ہے، ایمان لے آنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑے گا، ان کو توحید کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑی افسوس کی بات ہے، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے، مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے، لیکن سمیہ کا واقعہ پڑھ لینا میرے بھائی، اس کو آپ بھی ذرا کان کھول کر سن لیجئے۔ ہاں میرے بھائیوں، صحابہ اکرام یہ جانتے تھے، حضرت سمیہ یہ جانتی تھی، حضرت بلال یہ جانتے تھے کہ اگر جنت میں جانا چاہتی ہوں یا جنت میں جانا چاہتا ہوں تو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑے گا، اگر ایمان سے بھٹک گیا تو ہم جنت کے اندر جا نہیں سکتے، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت سمیہ کا آپ واقعہ اٹھا کر دیکھیے، آج بھی تاریخ کے اندر سمیہ کا واقعہ موجود ہے۔ وہ سمیہ میرے بھائیوں، جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پڑھتا ہوں، یقین مانیے اندر سے میرے بھائی اور رونگٹے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آہا، وہ حضرت سمیہ، ان کا ایمان کتنا تازہ تھا، حضرت سمیہ ان کا ایمان کتنا پکا تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اگر حضرت سمیہ کا ایمان اگر کسی پہاڑ سے ٹکرا جاتا تو میرے بھائیوں پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ سمیہ جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتی تھی، مکہ کے کافروں نے حضرت سمیہ کو گرفتار کر لیا۔ سمیہ بوڑھی عورت ہے، عمر دراز ہے، حضرت سمیہ کمزور ہے، ناتبا ہے، بے بس ہے۔ حضرت سمیہ عمر رشیدہ ہے، اگر ہماری بھاشا میں کہے تو حضرت سمیہ ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت۔ حضرت سمیہ کی پیٹھ کے اوپر کوڑا برسایا جاتا ہے، حضرت سمیہ کی پیٹھ کے اوپر کوڑا سے زد و کوب کیا جاتا ہے، کوڑا برسایا جاتا ہے، حضرت سمیہ کو مارا جاتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنیں، اگر آپ میری بات کو سمجھ پا رہی ہے تو سنیں، وہ آپ لوگوں کی طرح ایک عورت تھی۔ سمیہ سے کہا جاتا ہے، اے سمیہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اے سمیہ ایک اللہ ماننا چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، نبی کو چھوڑ دو۔ حضرت سمیہ کا جواب سنو، حضرت سمیہ نے جواب دیا، اے مکہ کے کافروں، اے مکہ کے مشرکوں، تم لوگ جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو، جتنی تکلیف دینا چاہتے ہو دے لو، جتنی سزا دینا چاہتے ہو دے لو، لیکن حضرت سمیہ اپنی جان تو دے سکتی ہے لیکن حضرت سمیہ اپنا ایمان نہیں دے سکتی۔ میرے بھائیوں، وہ سمیہ، مکہ کے سارے لوگ کھڑے ہیں، مکہ کے مشرک کھڑے ہیں، 2 اونٹ لائے جاتے ہیں، دونوں اونٹ کے پیروں پر یعنی رسی باندھ دی جاتی ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں پیر میں رسی باندھ دی جاتی ہے۔ باندھنے کے بعد حضرت سمیہ سے پھر کہا جاتا ہے، اے سمیہ اسلام کا ساتھ چھوڑ دو، اے سمیہ ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اے سمیہ ابھی بھی تم کو موقع دے رہا ہوں، نبی کا ساتھ چھوڑ دے، ایمان
کا ساتھ چھوڑ دے. لیکن سمیہ نے کہا اے مکہ کے کافروں جو کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن اپنا ایمان کے ساتھ میں کمپرمائز نہیں کروں گی, میں اپنی توحید کے ساتھ میں کمپرمائز نہیں کروں گی. میں نے اللہ کو ایک مانا, مرتے دم تک میں اللہ کو ایک مانتی رہوں گی. پھر کیا ہوتا ہے, دونوں اونٹ کو دونوں طرف دونوں سائڈ میں دونوں طرف چلا دیا جاتا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ سے چیر دیا جاتا ہے. حضرت سمیہ کا جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم دو حصوں میں بٹ جاتا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, حضرت سمیہ اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنی توحید کے ساتھ کمپرمائز نہیں کرتی ہے. اگر آپ بھی جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اسی ایمان کی ضرورت ہے. کتنا واقعہ بتاؤں, اگر یہ ایک واقعہ بتانا شروع کر دوں صحابہ کرام کے, یقین مانیے میرے بھائیوں رات گزر جائے گی لیکن واقعہ ختم نہیں ہوں گے کہ ان لوگوں نے ایمان کے لیے اسلام کے لیے کیا کیا قربانی پیش کیے. چلیے اور ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آیا, اسلام لے آیا. مکہ کی کافروں نے, مکہ کے مشرکوں نے, بے دینیوں نے حضرت بلال حبشی پر اتنا ظلم کیا میرے بھائیوں, ان کو اتنا ستایا, اتنا پریشان کیا. آج بھی تاریخ کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے. اگر کبھی وقت ملے تو بلال حبشی کا واقعہ پڑھ لیجئے گا. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال حبشی کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال حبشی کو گھمایا جاتا تھا. کیا آپ کو معلوم ہے تپتی ہوئی ریت میں, تپتی ہوئی بالو کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا جاتا تھا. ان کے سینے پر بھاری سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور حضرت بلال سے کہا جاتا تھا اے بلال نبی کا ساتھ چھوڑ دو, اسلام کا ساتھ چھوڑ دو, اپنے ایمان کے ساتھ کمپرمائز کر لو. لیکن حضرت بلال حبشی کہتے تھے اے مکہ کے کافروں, اے مکہ کے مشرکوں, جتنی بھی سزا دینی ہو دے لو, میں جب تک زندہ رہوں گا یہ کہتا رہوں گا اللہ احد اللہ احد اللہ احد, کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. میرے پیارے ساتھیوں صحابہ کرام ایمان کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے تھے, اپنی جان لٹا دیتے تھے. صحابہ کرام ایمان کے لیے, توحید کے لیے بیوی بچے کو چھوڑ دیا کرتے تھے, گھر بار چھوڑ دیا کرتے تھے, لیکن اپنے ایمان کے ساتھ اور توحید کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا کرتے تھے میرے پیارے ساتھیوں. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے جب مسلمانوں کو دیکھتا, ہمارے نان مسلم بھائی, ہمارے ہندو بھائی, حالانکہ آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تو 1400 سال پہلے آیا. ارے یارو یاد تو کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے. کیا بیان فرماتا جانتے ہیں؟ جب انسان کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا تھا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان, اس بات کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان آئے ہیں یا چلے گئے ہیں یا جو لوگ بھی آنے والے ہیں قیامت کی صبح تک, جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا, ایک جگہ پر جمع کیا, ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لے لیا تھا کہ بتاؤ میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا, دنیا میں جا کر تم لوگ میری عبادت کرو گے, مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں مانو گے. میرے بھائیو سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے لیا تھا. قرآن کی آیت ہے, آپ قرآن اٹھائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا وَأَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا. آج ان لوگوں کو بھی جمع کیا جو لوگ آج کو بھی جمع کیا جو آج
دنیا میں کروڑوں بھگوان بنا بیٹھے ہیں اور کروڑوں بھگوان کے سامنے جا کر پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے ماتھا جھکاتے ہیں۔ تمام کی تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، بتاؤ تم لوگ دنیا میں جا کر مجھے اپنا رب مانو گے یا نہیں، بتاؤ تم لوگ میرے سامنے یعنی ماتھا جھکاؤ گے یعنی میری عبادت کرو گے یا نہیں۔ میرے بھائیوں تمام کے تمام لوگوں نے قبروں کے سامنے جا کر ماتھا جھکانے والے لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں یعنی وعدہ کرتے ہیں تم سے کہ دنیا میں جا کر بس تیری عبادت کروں گا، تیری سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ تمام لوگوں نے، ہم نے اور آپ نے بھی اللہ سے وعدہ کر کے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو کیا تم کو معلوم بھی ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے وعدہ پہلے ہی وعدہ کیوں لے لیا تاکہ کل قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ہم تو غافل تھے، اللہ ہم تو جانتے نہیں تھے، اللہ ہم تو انجان تھے کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تیری ہی عبادت کرنی چاہیے، تیری ہی اپاسنا کرنی چاہیے، اللہ ہم جانتے نہیں تھے، تاکہ یہ موقع نہ ملے، ہمیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں سے پہلے ہی وعدہ لے لیا ہے کہ توحید کی تعلیم، اتحاد کی تعلیم، اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم صرف اسلام نہیں میرے بھائیوں، دوسرے دھرم بھی اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح حدیث بتاتی ہے کہ اے لوگوں تم کبھی شرک مت کرنا، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا حضرت معاذ بن جبل کو 10 چیزوں کی وصیت کی تھی۔ کتنی چیزوں کی؟ 10 چیزوں کی۔ 10 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ اے معاذ دنیا میں سب کچھ کرنا پر شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا تھا، اللہ کے نبی نے یہ درس دیا تھا، یہ تعلیم دیا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں ضرورت پڑے تو اپنا جسم کو آگ میں جلوا لینا، ضرورت پڑے تو اپنے جسم کو، اگر تمہارے جسم کو کوئی کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دے تو تو گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی اپاسنا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے مدد مانگنے کے لیے نہ جانا۔ یہ تعلیم ہے میرے بھائی اسلام کی، اس کے باوجود بھی بہت سارے مسلمان ایمان لانے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کر رہے۔ چلیے 2 چیز ہو گئی اور 8 چیز باقی رہ گئی۔ وقت اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اے لوگوں جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے پہلا عمل اور پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو ایمان لے آنا پڑے گا، اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر، توحید کے اوپر آپ کو ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ اب اور آگے آئیے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے تیسری چیز اور تیسرا کام، بہت غور سے سن لینا میرے بھائیوں اور میری پیاری مائی اور بہنیں، آپ بھی اس کو بڑے ہی غور سے سن لینا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 اللہ اکبر، حدیث بڑی پیاری ہے، اس حدیث کو سنیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہے کہ 70,000 بغیر حساب، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، 70,000 آدمی ایسے ہوں گے ہم میں سے، اپنی امت کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا 70,000، 1,000 2,000 نہیں، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ حساب یہ لیا جائے گا ان سے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ ان 70,000 میں آپ بھی شامل ہو جائیں؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ کیا کرنا ہوگا؟ 4 چیز آپ کو کرنی ہوگی۔ آئیے پھر سے آپ اس حدیث کو اس طرح سنیے۔ اے لوگوں صحیح حدیث ہے، کوئی مائی کا لال اس حدیث کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میری امت کے اندر 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد اندر چلے گئے۔ اب صحابہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے، اب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ نے آپس
صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، ڈسکس کرنے لگے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ بیان فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو حالت اسلام میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی